کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی سٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ لاہور کی ایک انتہائی پراسرار تحریر ہے، قوم جنات سے تعلق رکھنے والی جنی کا قصہ جو آدم زاد کی محبت میں گرفتار تھی۔ تقسیم ہند سے قبل کا سچا واقعہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ میرے ایک عزیز دوست کے دادا جان نے بتایا تھا، انہی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا نام حامد علی ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ ہم لوگ لکھنؤ کے قریب ایک مضافاتی علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت دیندار تھا۔ میرے والد صاحب کے کپڑے کی دکان تھی جو کافی مشہور تھی۔ میری شادی کی بات چل رہی تھی اور جلدی شادی ہونا قرار پائی تھی۔ شادی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ میرے باقی بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بس ایک بہن اور ایک میں تھے جن کی شادی ہونا رہ گئی تھی۔ ایک روز میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں بہت بڑا باغ تھا۔ باغ میں سے گزرتے وقت اکثر بابا جان مجھے منع کرتے تھے، رات میں گزرنا ٹھیک نہیں، اللہ کی بہت سی مخلوقات رات میں نکلتی ہیں۔ اس روز میں بھی مجھے ابا جان کی نصیحت یاد آئی، لیکن بھائی جان ساتھ تھے، اس لیے زیادہ سوچے بنا ہم نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر نکلے تو بھائی جان کے ایک دوست مل گئے، ان سے باتیں کرتے رہے۔ ہم لوگ باغ میں آ گئے اور وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد جب دوست چلے گئے تو ہم بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ ابھی باغ میں کچھ ہی دور گئے تھے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہم رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ایک بینچ پر ایک عورت کو بیٹھے ہوئے پایا۔ ہمارے ذہن میں فوری ابا جان کی نصیحت آئی، مگر وہ اس طرح رو رہی تھی کہ ہم سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے اس کو مخاطب کیا کہ کیا بات ہے بہن؟ اس نے خاموشی کر کے ہمیں دیکھا۔ چہرے پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک درد تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں جاؤں؟ اس وجہ سے پریشانی میں رونا آ گیا۔ معافی چاہتی ہوں اگر تکلیف ہوئی ہو۔ بھائی جان اور میں سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ اس وقت بھائی جان بولے، اگر بھروسہ کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، یہاں پاس ہی میں میرا گھر ہے۔ میں حیرانی سے بھائی جان کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چند منٹ ہمیں دیکھتی رہی، کچھ نہ بولی، تو بھائی جان بولے، آپ ہماری بہن ہیں، ہم ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم لوگ گھر کی طرف بڑھے۔ گلی میں پہنچ کر پیچھے دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا، امی جان نے کھولا۔ بھائی جان بولے، امی جان خاتون آ رہی ہیں، ان کو سر چھپانے کی جگہ چاہیے۔ امی حیرانگی سے باہر دیکھنے لگیں۔ وہ باہر چادر لپیٹے ہوئے اچھی طرح کھڑی تھی۔ امی جان کو دیکھ کر اس کو حوصلہ ہوا۔ امی جان نے اس کو اندر بلایا، کمرے میں لے گئیں اور ہم دونوں بھائی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح ناشتے پر میں نے اس کو دیکھا، وہ کافی خوش شکل تھی، تہذیب دار بھی تھی۔ اس کے بعد موقع پا کر امی جان نے ہمیں بتایا کہ اس کے گھر والوں کو سکھوں نے مار ڈالا ہے۔ یہ امرتسر سے کسی طرح جان بچا کر یہاں پہنچی ہے، واپس نہیں جا سکتی۔ ابا جان اور بڑے بھائی بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس خاتون کو، جس کا نام جمیلہ تھا،
کسی دارالامان بھیج دیا جائے، مگر اماں جان نے کہا کہ اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ابھی اس کو اجنبی جگہ چھوڑنا ٹھیک نہیں، بھا کر اسے بہن کہہ کر لایا ہے، یہ اس گھر کی بیٹی ہے، اب کہیں نہیں جائے گی۔ ابا جان چپ ہو گئے، یوں ہمارے گھر کا ایک فرد بن گئی۔ جمیلہ بہت کم گو تھی یا حالات نے اسے کم گو کر دیا تھا۔ ہماری چھوٹی بہن بہت شوق و چنچل تھی، اس کی باتوں پر بھی وہ صرف مسکراتی تھی۔ اس کی آواز پہلے دن کے بعد میں نے دوبارہ نہیں سنی۔ دن گزرتے گئے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ دھوم دھام سے دلہن لے کر آ گئے۔ میری بیوی شازیہ بہت نیک طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آتے ہی امی جان اور ہم سب کے دل میں گھر کر لیا۔ میری چھوٹی بہن ہر وقت اس کے پیچھے رہتی اور جمیلہ خاتون بھی اس کے ساتھ گھر میں مصروف رہتی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک آزادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ گلی گلی میں شور ہونے لگا کہ پاکستان بننے والا ہے۔ جگہ جگہ کاٹ مار شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی سکھوں کے حملوں نے کئی گھر اجاڑ دیے تھے۔ بڑے دونوں بھائیوں نے ضد کر لی کہ پاکستان چلنا ہے۔ ابا جان نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقتی ہنگامے ہیں، کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب یہ بحث طویل پکڑ گئی تو ابا جان نے دونوں بھائیوں کو چچا کے پاس لاہور بھیج دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری بیوی، میری بہن جمیلہ خاتون اور امی ابا رہ گئے تھے۔ جب ہنگامے زور پکڑنے لگے تو بازار بند ہو گئے، گھر میں راشن ختم ہونے کو آیا، نہ کوئی آ سکتا تھا نہ ہم گھر سے باہر نکل سکتے تھے۔ ان حالات میں ہم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ سب سے بری حالت جمیلہ خاتون کی تھی۔ وہ امی جان سے کہنے لگی، آپ لوگ میرا واحد سہارا ہیں، میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ امی جان نے اسے تسلی دی مگر اندر سے خود بھی پریشان تھیں۔ امی جان نے تجویز کیا کہ میرے ساتھ جمیلہ خاتون کا نکاح کرا دیا جائے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ میں حیران ہو کر رہ گیا۔ میری بیوی شازیہ نے نہ صرف نکاح کی اجازت دے دی بلکہ کہا کہ بے سہارا خاتون ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب کوئی حل نظر نہ آیا، اسی شام خاموشی سے میرا نکاح جمیلہ خاتون سے ہو گیا۔ وہ اس رشتے سے خوش نظر آئیں۔ ہم پاکستان آ گئے۔ لاہور پہنچ کر امی جان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی اور وہ کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئیں۔ ان کی بیماری میں جمیلہ خاتون اور شازیہ دونوں نے ان کی بے حد خدمت کی۔ امی دعائیں دیتی تھیں، ابا جان بھی خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن میری چھوٹی بہن اور میری بیوی شازیہ میرے چچا اور دونوں بڑے بھائیوں سے ملنے ان کے گھر گئے۔ رات ہوئی تو ابا جان بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا تو جمیلہ نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی پیچھے چلا آیا۔ یہ جمیلہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات تھی۔ میں کچھ جھجک رہا تھا، پھر سوچا کہ نکاح کے اعتبار سے وہ میری بیوی ہے۔ وہ پلنگ کے پاس بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ وہ کسی کی بھی اندر جھانک لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ بھی مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کو تقویت دینے کے بعد اس نے کہا، میں آج آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر وعدہ کیجیے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں قوم جنات سے ہوں، آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ کو مسجد آتے جاتے دیکھا تھا، ہم وہیں ایک درخت پہ رہتے تھے۔ آپ مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئے تھے، آپ کے لیے اسلام قبول کیا۔ میں خوف کے مارے کچھ بول نہیں سکا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جمیلہ نے کہا، آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ میں نے یہ راز آپ پر اسی لیے کھولا کہ میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، لیکن مجھے جانے کے لیے نہ کہنا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔
میں نے خوف پر قابو پایا۔ اس نے کہا، ایک وعدہ کرو گے تو تمہیں جانے کو نہیں کہوں گا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، کبھی بھی زندگی میں اپنا جن ہونا ظاہر نہ کرنا۔ انسان کی طرح رہو گی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ ابھی جا سکتی ہو۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ نہ صرف وعدہ کیا بلکہ اس کو نبھایا بھی۔ لیکن کبھی کبھی یہ میرے لیے کوئی نہ کوئی کام بھی کر دیتی جب آس پاس کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا گیا اور شازیہ میری پہلی بیوی 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری بہن بھی شادی کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، مگر جمیلہ سے میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نہ معلوم ایسی کیا وجہ تھی۔ بچے جوان ہو گئے اور جمیلہ کو اپنی ماں کی طرح چاہتے رہے۔ وہ بھی ان کی خدمت میں لگی رہی۔ آخرکار وقت آخر آ گیا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اماں جان یعنی جمیلہ ابا جان کی وفات کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ ان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن نہ ملی۔ ایک دن ابا جان کی ڈائری جو ان کی وفات کے بعد ملی، اسے پڑھ کر معلوم ہوا کہ اماں جان قوم جنات سے تھیں اور ابا جان کی وفات کے وقت ان سے اجازت لے کر اپنی دنیا کو لوٹ گئی تھیں۔ ہم تینوں بہن بھائی اس بات کو سن کر بہت پریشان اور حیران ہو گئے تھے، لیکن اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ شاید وہ اب بھی زندہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر کے کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔